اس میں بھی یہ ہے کہ کافی مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے کنٹریبیوشن دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ پاکستان میں ایک جینول لیڈر جو ہے تصور کیا جاتا ہے کہ بھٹو ایک جینول لیڈر تھا۔ تو بھٹو کو جو ہے بھٹو نہ صرف لیڈر تھا بلکہ اپنی لیڈرانہ صلاحیتوں سے اس نے اپنے آپ کو خود کو منوایا بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ہی ڈس انٹیگریٹ ہوا تو بچا کچا پاکستان جو ہے اس نے بہت حد تک سنبھالا اور اسے نہ صرف سیکیور کیا بلکہ پہلے سے زیادہ اسے طاقتور کرنے میں جو ہے اہم ترین کردار ادا کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کا جو ہے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو پہلا تو بھٹو کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ملک کو ایک متفقہ آئین دینا، ایک ایسا آئین جو کہ آج تک امپلیمنٹ ہے، جسے پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ کانسٹیٹیوشن قرار دیا جاتا ہے۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 62 کا کانسٹیٹیوشن کسی نہ کسی حد تک یہ کنٹروورشل تھے، لیکن 73 کا کانسٹیٹیوشن یہ تمام جماعتوں کے کنسنسس سے بنا۔ اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے پوری میجورٹی میں تھی، لیکن پھر بھی باقی جماعتوں کی جو ہے مشاورت کے ساتھ یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا اور اب تک امپلیمنٹ ہے۔ یہ بھٹو کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی، یہ پالیسی ایک ایکسپیریمنٹ تھا پاکستان میں سوشلزم نظام کی جو ہے امپلیمنٹیشن کا۔ تو سوشلسٹ نظام جو ہے یہاں پہ جو ہے امپلیمنٹ ہوا۔ تو یہ کہہ لیں کہ دنیا جو ہے بھٹو کے ٹائم میں جو دو بڑے بلاکس میں تقسیم تھی، سوشلسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک۔ تو بھٹو کا رجحان جو ہے زیادہ تر سوشلسٹ بلاک کی طرف تھا۔ تو سوشلسٹ بلاک جو ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ اتھارٹیرین بیس تھی، وہ حکومت کے انڈر تھی۔ حکومت جو ہے، حکومتی کلاس جو ہے وہ اکانومی کو آپریٹ کرتی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں جو ہے سرمایہ داری نظام اپنی پوری پیک پہ پہنچا، پاکستان ایشین ٹائیگر بنا، اس حد تک پاکستان نے ڈیولپ کیا۔ لیکن بھٹو نے اس پالیسی کو بالکل ریورس کر دیا، کیپٹلزم کا اینٹی تھیسس جو ہے سوشلزم کو لے آیا، اور تمام جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی جو ہے صنعتوں کو جو ہے وہ نیشنلائز کر لیا، ان کو حکومتی جو ہے آنرشپ میں جو ہے بھٹو لے آیا۔ تو بھٹو نے نہ صرف صنعتیں بلکہ تعلیمی ادارے، بینکیں، انشورنس کمپنی سب کو نیشنلائز کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب سرمایہ دار کو پتا ہو کہ اس کا سرمایہ بھی سیکیور ہے اور اس کو پروفٹ بھی زیادہ ملے گا۔ ادھر تو وہ سرمایہ داری وہ نظام ہی جیسے ہی ختم ہوا تو ایک تو انویسٹر بھاگ گیا، ملک میں انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی، اور دوسرا حکومت نے جو کمپنیز جو ہے جن صنعتوں کو قومی آیا تھا اب ان کی آؤٹ پٹ بھی کم ہو گئی، کیونکہ حکومتی ادارے چلا رہے ہیں تو وہ تو صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اسے جو ہے ادا کر رہے، اس میں کوئی پروڈکشن میں جو ہے وہ بہتری نہیں لا رہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پروڈکشن کم ہوئی، اور پاکستان کا جی ڈی پی جو ایوب خان کے دور میں جو ہے 6% تقریباً کنزیکٹیو 10 ایئرس تک رہا، وہ بھٹو کے دور میں آ کے تقریباً 4% جی ڈی پی رہ گیا۔ تو اکانومی کی صورتحال کافی حد تک جو ہے کشیدہ رہی ہے اس نیشنلائزیشن پالیسی کی وجہ سے۔ زرعی اصلاحات کا بھی اعلان کیا، لیکن بدقسمتی یہ کہ نیشنلائزیشن تو کر لی گئی، اگر زرعی اصلاحات کر دی جاتی تو یہ بھٹو کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا، لیکن زرعی اصلاحات بھٹو کرنے میں ناکام رہا۔ پھر بھٹو کا جو کارنامہ جو ہے فورن پالیسی میں بہت بڑا فورن پالیسی میں جو ہے بھٹو کا کارنامہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، انڈیا نے فوری نعرہ لگانا شروع کر دیا، بھئی اب تو ہم نے آدھا پاکستان تو توڑ دیا، جو بچا ہوا پاکستان اسے بھی ہم نے توڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ہم نے سندھ کو الگ ملک بنا دینا ہے، بلوچستان کو الگ ملک بنا دینا۔ اور پاکستان پہ اس حد تک پریشر تھا، ایون جو اس ٹائم یو ایس بھی پاکستان کے خلاف تھا، یو ایس ایس آر بھی پاکستان کے خلاف تھا، میجر پاورز بھی پاکستان کے خلاف تھی، اور پاکستان ایک کمزور پاکستان اس وقت جو ہے انڈیا کے رحم و کرم پہ تھا۔ اور
90,000 سے زائد فوجی انڈیا کے جو ہے قبضے میں تھے. تو سملہ ایگریمنٹ کے ذریعے جو ہے بھٹو نے ان کو تو رہا کروایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی وائبرنٹ فارن پالیسی کی وجہ سے جو ہے جو مسلم بلاک تشکیل دیا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا, ان کو اپنی بیک پہ لے کے آیا. 1974 میں OIC کی کانفرنس جو ہے لاہور میں ہوئی اور تمام امت مسلمہ کے جو ہے لیڈرز آئے اور انہوں نے بھٹو کو یقین دلایا کہ ہم پاکستان کی بیک پہ ہیں. مسلم بلاک کی تشکیل میں بھٹو نے اہم ترین کردار ادا کیا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ اگر انڈیا جو ہے ہم پہ اٹیک کرے گا, US ہمارے خلاف رہے گا, USSR, پھر بھی ایک تھرڈ بلاک بھی ہماری بیک پہ موجود ہے جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے. تو یہ ایک بھٹو کا نا جو ہے بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے تقریباً اس وقت کی تمام امت مسلمہ میں یہ سینس جو ہے کریٹ کی کہ بھئی آپ بھی ایک طاقت ہے, ایک تیسری طاقت کے حامل ہے. پھر امریکہ اور USSR کے ساتھ جو ہے تعلقات جو کشیدہ تھے وہ دوبارہ ٹھیک کیے بھٹو نے, ان کے ساتھ نا جو ہے اپنے تعلقات نارملائز کیے. USSR نے اسی دور میں جو ہے پاکستان میں سٹیل مل قائم کی. پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہے فارن پالیسی وہ بلاکس پولیٹکس بنی ہوئی تھی, جس سے قائد اعظم نے منع کیا تھا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن سیٹو اور سینٹو کا پارٹ بن کے ہم جو ویسٹرن بلاک کا حصہ بن گئے تھے. بھٹو نے کیا کیا, سیٹو اور سینٹو سے پاکستان کو نکالا, کامن ویلتھ سے نکالا اور پاکستان کی فارن پالیسی کو امپارشل کیا, آزاد فارن پالیسی بنائی. نارتھ ویتنام, نارتھ کوریا, ایسٹرن جرمنی, ان کو تسلیم کیا اور ساتھ ساتھ جو ایسے ممالک جو بلاک پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان نے نظر انداز کیا, افریقن ممالک, لیٹن امریکن ممالک, ان سب کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے بڑھائے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ فارن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان اپنی پوری پیک پہ پہنچا اور پاکستان نے دوبارہ اپنا نا وہ سٹیٹس گین کیا جسٹ ڈیو ٹو دا لیڈرشپ آف ذوالفقار علی بھٹو. پھر بڑا ایک آخری جو ہے میں کہوں گا جو کارنامہ بھٹو کا ایٹم بم کا ہے, ایٹم بم بنانا. 1974 میں انڈیا نے جو ہے ایٹم بم کا جو ہے تجربہ کیا پوکھران کے مقام پہ. تو یہ پاکستان کے لیے ایک تھریٹ تھا, ایک سروائیول تھریٹ تھا کہ پاکستان کو اگر اب جینا ہے تو پاکستان کو ایٹم بم بنانا ہوگا, نہیں تو ادروائز پاکستان کی سروائیول جو ہے خطرے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کو بلایا گیا. فرانس کے ساتھ 1976 میں جو ہے ایگریمنٹ کیے گئے ایٹامک ری پروسیسنگ کے. امریکہ نے فرانس پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ جو ہے فرانس ایٹمی قوت بننے میں پاکستان کا ساتھ نہ دے, لیکن فرانس یہ پریشر 3 سال تک جھیلتا رہا. 1979 میں امریکہ کے پریشر کی وجہ سے فرانس جو ہے پاکستان سے الگ ہو گیا, لیکن 1979 کے ہی اینڈ پہ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کو CIA نے خبر دی کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے قریب ہے. تو یہ خبر آپ اندازہ کریں کہ ایٹم بم کی طرح ہی امریکہ پہ گری ہے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری جو ہے ایٹم بم بنائے گا. تو ایسے میں امریکہ نے پاکستان پہ ہر طرح کی پابندیاں عائد کر دی, پاکستان کے ساتھ تمام طرح کے ریلیشنز ختم ہو گئے اور یہ نا جو ہے یہ ٹائم جو ہے کافی حد تک نا جو ہے دونوں ممالک میں آپ کہہ لیں کہ ریلیشن 0 پہ آ گئے تھے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ جو ہے بنا کہ ایٹم بم کی وجہ سے جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے, لیکن پھر فارچونیٹلی افغان وار آ گئی اور افغان وار کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو جو ہے اپنی جو ہے فوکس بدلنا پڑا, اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ کرنی پڑی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کو ٹائم مل گیا. 1984 میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تھا. 87 میں انڈیا کو تھریٹ کیا کہ بھئی ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے, اور 28 مئی 1998 میں پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے اور 6 اگلے دن ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کی 7ویں بڑی
ایٹامک پاور اور جو ہے اس مسلمانوں میں جو ہے پہلی ایٹمی قوت بن کے نا جو پاکستان نے جو ہے اپنی طاقت کا اعلان کر دیا. تو یہ تھا یہ بھٹو کی جو پالیسیز تھی. دیکھ لیں لانگ ٹرم چلی ہیں. نیشنلائزیشن کی پالیسی کو اگر نکالیں تو آئین, اس کے بعد جو ہے فورن پالیسی, اور پھر جو ہے ایٹم بم, یہ اس نے سارے نے نا جو ہے پاکستان کو کافی حد تک جو ہے سیکیور کیا. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع.